اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خداوند کا پاک کلام جو پیدائش کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا گیا وہ یوں ہے، اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا، تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں بڑی دلیری کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں اور تیرے حضور اس لیے حاضر ہیں کہ تیرا پاک کلام سیکھیں۔ بخش خداوند کہ ہم سارے نہ محض تیرے پاک کلام کے سیکھنے یا سکھانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تیرا خادم اپنے تمام گناہوں خطاؤں کا اقرار کر کے تیرے حضور حاضر ہے۔ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں خداوند کہ میرا علم اور عقل دونوں ناقص ہیں، تو اپنے کرم نواز کے پاک روح کی رہنمائی میں لے۔ اس طرح تیرے لوگوں کے لیے برکت کی التجا ہے خداوند کہ تیرے لوگوں پر تیرا خاص فضل ہو، تاکہ خداوند جب تیرے لوگ سنیں تو روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پائیں اور اس کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں ایماندار اکٹھے ہیں، ان سب کی حفاظت کر، اپنے تمام خادموں کو برکت دے، انہیں پاک روح کی معموری سے استعمال کر۔ یہ عبادت تیرے حضور مقبول ٹھہرے اور تیرا پیغام خداوند ہمارے دلوں میں نقش ہو۔ یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، گزشتہ ہفتے ہم نے ہاجرہ کی امید کے بارے پیغام سنا تھا اسی حوالے میں سے، اور آج جو کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہاجرہ کا ایمان۔ چونکہ آپ سارے اس کہانی سے بخوبی واقف ہیں، صرف مختصر طور سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سارہ اور ابراہم، جن کا نام ابھی سارائی اور ابرام تھا، عمر کے ایسے حصے میں پہنچے ہوئے تھے جہاں ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ پھر سارائی کے من میں یہ خیال آیا کہ میری لونڈی ہاجرہ جو مصری ہے، اس نے ابرام کو اپنی لونڈی دی تاکہ اس سے اس کی اولاد پیدا ہو۔ ابرام نے اس کی بات مان لی، اور پھر خدا نے ایسا فضل کیا کہ ہاجرہ جو ہے وہ حاملہ ہوئی۔ اب جب وہ حاملہ ہو گئی ہے لونڈی، لیکن اپنی بیوی اپنی مالکن کے خلاف اس کے من میں گھمنڈ یا فخر آ گیا۔ یہ تجویز اس کی مالکن کی تھی، اس کی بیوی کی تھی، سارائی کی، لیکن جب خدا نے اسے اولاد کی نعمت کی امید لگائی، جب وہ حاملہ ہو گئی، تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے 4 آیت میں اسی باب کی 16ویں باب کی، اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ گھر کا منظر تبدیل ہو گیا۔ وہ جو لونڈی تھی
اس کی نظر میں اب اس کی بیوی یا مالکن جو ہے اب وہ حقیر ہو گئی، کیونکہ اس کے اولاد کوئی نہیں ہے، اور خدا نے ہاجرہ کو اولاد کی امید دے دی۔ پھر صرف ایک ہی طرف سے یہ بات نہیں ہوئی، پھر سارائی نے بھی اس کے ساتھ جو کچھ کیا، کلام مقدس یہ بتاتا ہے 6 آیت میں، ابراہیم نے سارائی سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس کے ساتھ کر۔ ابراہیم بھی ہاتھ اٹھا گیا کہ تیری لونڈی ہے، تو نے مجھے دی تھی، تو جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کر۔ اب پھر کیا ہوا؟ تب سارائی اس پر سختی کرنے لگی اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی۔ یہ حالات ہو گئے ہیں کہ گھر میں کشیدگی پیدا ہو گئی خاندان میں۔ ہاجرہ اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی ہے اور اس کی بیوی اس پر سختی کرنے لگی ہے۔ اب یہاں یہ تو ذکر نہیں ہے کہ کیا سختی کرتی تھی، مارتی کوٹتی تھی یا جو بھی تھا، بہرحال کلام یہ کہتا ہے کہ اس قدر سختی اس پر کرتی تھی کہ اسے گھر سے بھاگنا پڑی۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سختی کرتی ہوگی کہ ایک خاتون، حاملہ خاتون اس حالت میں گھر سے بھاگ جائے، اور بھاگ کے کسی رشتہ دار کے پاس نہیں گئی، کسی اور کے پاس نہیں گئی۔ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ بیابان کو بھاگ جائے۔ چلیے پھر 9ویں آیت جو ہے وہ منظر کو ذرا تبدیل کرتی ہے، جب فرشتے نے، خداوند کے فرشتے نے اس سے پوچھا، ہاجرہ سے، پانی بیابان میں پانی کے ایک چشمے پر جب اسے ملی تو اس نے پوچھا کہ تو کہاں سے آئی اور کدھر کو جاتی ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ لونڈی ہے، سختی برداشت کر کے آئی ہے، اس کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس نے تفصیل نہیں بتائی، صرف یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کے گھر سے بھاگ آئی، شکایتیں نہیں لگائی ہماری طرف۔ پھر کیا ہوا؟ آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیا کردار کلام مقدس میں بیان کیے گئے۔ اور آج جب ہم ہاجرہ ایک لونڈی کی بات کر رہے ہیں، اس کے ایمان کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کی مالکن کا سلوک اچھا نہیں ہے۔ مالک نے یہ کہہ دیا کہ تیری لونڈی ہے، تو اس کے ساتھ جیسے مرضی پیش آ۔ گھر سے بھاگ گئی ہے بیابان کی طرف۔ اب فرشتہ اس کو کہہ رہا ہے 9ویں آیت میں، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضے میں کر دے۔ بڑی مشکل بات تھی۔ ایک تو اس گھر میں واپس چلی جا، اور دوسری اپنی بیوی کے قبضے میں اپنا آپ کر۔ یہاں نہ گھمنڈ، نہ فخر، نہ اس کی اپنی انا کی بات ہے، بات فرما برداری کی ہے۔ اس نے کوئی دلیل نہیں دی، نہ خداوند کے فرشتے کی اس ہدایت پر کوئی سوال اٹھایا، نہ کوئی دلیل دی، بلکہ فرشتے کی ہدایت کے سامنے سر جھکانے، یعنی اس کی ہدایت قبول کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے تسلی کے الفاظ کہے۔ 10ویں آیت یہ بتاتی ہے کہ فرشتے نے اس کے لیے کیا الفاظ کہے۔ وہ اس قدر دکھی حالت میں ہے کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے۔ خداوند کا فرشتہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ تو واپس اپنی بیوی کے پاس چلی جا اور اپنے آپ کو اس کے قبضے میں کر دے۔ 10ویں آیت میں خداوند کا فرشتہ
اس سے کہتا ہے کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ یہ تھے ہاجرہ کے لیے تسلی کے الفاظ۔ جب خداوند کے فرشتے نے یہ کہا ہوگا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، صرف بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کہ تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا اور اتنا بڑھاؤں گا کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے۔ اب یہ الفاظ جو ہیں ہاجرہ کے لیے بڑی تسلی کے الفاظ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا شک دور ہو گیا کہ میری کوکھ میں جو ابرام کا بیٹا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک فرشتے نے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کیونکہ اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ اس نے ایمان کی آنکھوں سے اب سارا کچھ دیکھ لیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، خواہ مالکن جو بھی سختی کر لے، میرے کچھ بھی حالات ہو جائیں، بچے کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کو یہ تسلی بھی ہو گئی کہ میرے ہاں جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ بیٹا ہی ہے۔ پھر اس کا نام بتا دیا گیا کہ اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اگرچہ یہاں تفصیل نہیں بتائی گئی کہ جب فرشتے نے ہاجرہ کو کہا کہ اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا، یقیناً وہ لوٹ گئی۔ سارائی نے اسے کیا کہا ہوگا، ہاجرہ نے اسے کیا کہا ہوگا جا کر، اور ابرام نے کیا کہا ہوگا، اس بات کی تفصیل کوئی بھی نہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابرام، سارائی اور ہاجرہ سارے کے سارے خداوند کے ہاتھ میں تھے۔ جب خداوند دلوں میں کام کرتا ہے تو پھر جو کچھ ہماری سوچیں ہوتی ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور لگتا یہ ہے کہ جب ہاجرہ واپس اپنی لونڈی اپنی بیوی کے ہاں گئی تو سارا کچھ ٹھیک ہی رہا، اس لیے کہ 15ویں آیت یہ بتاتی ہے، اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گھر میں لوٹ گئے، سارے حالات ٹھیک ہوئے، اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر خداوند نے ہاجرہ کے وسیلے ابرام کو بیٹا دیا، اور اس نے اس کا نام اسماعیل رکھا، جو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تو اس کا نام اسماعیل رکھا۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، فرشتے کے تسلی کے الفاظ نے سارائی کے سخت سلوک کے سبب ہاجرہ کے گھر سے بھاگنے کی وجہ بیان کر دی کہ وہ کس قدر اپنے بچے کے بارے فکر مند تھی۔ اور جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ شاید گھر سے بھاگنے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اپنے بچے کی فکر ہو کہ کہیں اسقاط حمل نہ ہو جائے، بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو جب یہ سارا منظر خداوند کے فرشتے کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، اور جب اس نے ہاجرہ کو یہ سارا کچھ بتا دیا تو ہاجرہ کے دل کو سکون ہو گیا۔ جب خداوند کے فرشتے نے یہ کہا کہ تیرے بیٹا ہو، اب ہاجرہ کے دل سے وہ شک کہ کہیں بچے کا نقصان نہ ہو
وہ نکل گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ بچے کا نقصان نہیں ہوگا. اسے یقین ہو گیا کہ اس کی کوکھ میں ابرام کا بچہ جو ہے محفوظ، نہ صرف محفوظ ہے بلکہ خدا کی طرف سے اس کی نسل تعداد میں بے پناہ اضافہ ہونے والا. بچہ محفوظ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے وسیلے سے خدا بے شمار اولاد دے گا اس کی نسل سے جس کا شمار نہیں ہوگا. پھر فرشتے نے ہاجرہ کی وعدہ کی ہوئی برکات کی وجہ بتائی. جو ہاجرہ سے برکات کا وعدہ کیا گیا تھا، اور فرشتے نے یہ کہا کہ تو حاملہ ہے، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا. یہ ساری برکات کی وجہ تھی. آپ نے غور کیا کہ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا. یہ تھی اس کی برکت کی وجہ. جب تک خدا ہمارا دکھ نہ سنے اس وقت تک برکت کی کبھی امید نہ رکھے. خدا ہی ہمارا دکھ سنے تو پھر برکت ملتی. میں نے شروع میں کہا کہ آج ہم ہاجرہ کے ایمان کی بات کریں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاجرہ کا واپس جانا اپنی بی بی سارائی کے پاس اس کے ایمان کا اظہار بھی ہے. اور یہ سرگرم ایمان یا فعال ایمان جو ہے اس نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے سنا تھا اس ایمان کے بارے؟ وہ اس نے ابرام کے گھر میں رہ کر اپنی بی بی سارائی سے اور اپنے مالک ابرام سے سیکھا تھا. جو لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں انہیں اپنے ایمان کے بارے اس طرح بتانا چاہیے جس طرح ابرام نے بتایا تھا ہاجرہ، اور وہ اس ایمان میں قائم رہے. اور خداوند کے فرشتے کی معرفت اسے آسمان سے حفاظت اور دیکھ بھال کی جو تلاش تھی اسے دیکھ بھال اور حفاظت پہ مل گئی. وہ جانتی تھی کہ اگرچہ انسانی آنکھ ابرام کے خداوند کو نہیں دیکھ سکتی، کلام مقدس کیا کہتا ہے کہ خداوند کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. انسانی آنکھ ابرام کے خداوند کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن مصریوں کے جو دیوتا تھے اور دیگر لوگ جو ان کے ارد گرد رہتے تھے ان کے خداؤں یا ان کے دیوتاؤں سے ابرام کا خدا بالکل الگ تھا. یہ وہ جان گئی تھی، کیونکہ لوگوں کے، مصریوں کے، دیگر قوموں کا جو وہاں بستی تھیں ان کے دیوتا جو تھے وہ خیالی تھے. وہ گنہگار انسان کے برے خیالوں، برے دلوں اور برے ذہنوں کی تخلیق تھے. میں تو ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ ایک گنہگار انسان خود ہی بت بنا کے، لکڑی کا بنائے، پتھر کا بنائے یا مٹی کا بنائے، سونے کا بنائے یا چاندی کا بنائے، خود گنہگار ہے انسان، اور اپنے گنہگار ہاتھوں سے بت بنا کے اسے اپنا خدا مانے. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی بیوقوفی کوئی ہے کہ خود بت بنا کے اسے اپنا خدا مان لے؟ ہاجرہ کو یہ احساس ہو گیا، جان گئی کہ ابرام کا خدا جو ہے وہ ان سارے دیوتاؤں سے الگ ہے، کیونکہ یہ دیوتا جو ہیں یہ سنتے بھی نہیں ہیں، یہ بولتے بھی نہیں ہیں،
یہ جتنے لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان سے پوچھو ذرا کہ جن کے پاس جاتے ہو جو ہاتھ کے بنائے ہوئے بتیں بولتے ہیں، سنتے ہیں تمہاری؟ کیونکہ کلام مقدس کا یہ فیصلہ کہ یہ بت نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ زبور نمبر 115 اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں کلام مقدس یہ بتاتا ہے۔ زبور نمبر 115 اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، ان کے، بلکہ 4تھی آیت سے پڑھ دیتا ہوں، ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری، آدمی نے بنائے ہیں، ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں۔ اتنے خوبصورت منہ بناتے ہو آپ ان بتوں کے، بول نہیں سکتے۔ آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، کان ہیں پر وہ سنتے نہیں۔ لیکن ابراہیم کا خدا، ہاجرہ کا خدا سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے اور دیکھتا بھی۔ اسی لیے تو کلام میں کہا گیا تھا کہ خدا نے تیرا دکھ سن لیا۔ جس خدا پر وہ ایمان رکھتی تھی وہ بولتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور وہ سنتا بھی۔ اور یاد رکھ لیجیے، اگر اس دور میں بت دیکھ نہیں سکتے تھے، سن نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو آج کے بت دیکھ سکتے ہیں؟ آج بھی کوئی بت نہیں دیکھ سکتا، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا۔ لہذا ہاجرہ اس بات پر ایمان رکھتی تھی اور اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو گئی کہ جس خدا پر وہ ایمان رکھتی ہے، جس خدا پر وہ بھروسہ کرتی ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا خدا۔ ایمانداروں، سارائی کی لونڈی ہاجرہ کے بارے جو کچھ بھی کلام مقدس میں بیان کیا گیا ہے وہ خدا کا الہام ہے، اور ایمانداروں کی تمام نسلوں کی برکت اور فائدے کے لیے محفوظ کیا گیا ہے۔ ایک خوف زدہ، ڈری ہوئی ہاجرہ تنہا ہے بیابان میں، اس کی بیوی کی طرف سے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، اور یہ ساری بات عبرانی ابرام کے علم میں تھی، جسے تمام ایمانداروں کا باپ ہونا تھا۔ یہ سارا کچھ اس کے علم میں تھا، تاہم اس کی ناکامی کے باوجود کہ یہ کہہ دینا کہ تیری لونڈی ہے، تو اس کے ساتھ جیسے چاہے پیش آ، پھر جب خدا نے وعدہ یاد دلایا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تو وہاں بھی ابراہیم کے بارے بھی کلام کہتا ہے کہ وہ بھی ہنسا کہ میں بوڑھا ہوں اور سارا بھی 90 برس کی ہوگی، اب ہم سے کہاں اولاد ہوگی۔ تو اس ساری بات کے باوجود بھی ہاجرہ نے جو ایمان کا تحفہ پایا تھا یا ایمان کے بارے سیکھا تھا، وہ ابرام ہی سے سیکھا تھا۔ اسی کے وسیلے ہاجرہ نے جو سیکھا تھا اس میں قائم رہنا، یعنی سچے اور زندہ واحد قادر مطلق خدا، حکمت والے خدا، قدوس خدا، انصاف اور فکر کرنے والے خدا پر اس کا ایمان جو تھا، وہ اس نے ابرام کے خاندان، ابرام کے گھر، ابرام ہی سے سیکھا تھا۔ ہمارے لوگ ہم سے کیا سیکھتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اپنی بیوی کے سخت سلوک کے باوجود، گھر سے بھاگنے کے باوجود، بیابان میں تنہا ہونے کے باوجود، اس کا ایمان ایک مرتبہ بھی ڈاواڈول نہیں ہوا۔
کہ تانا دے کہ دیکھو جی یہ زندہ خدا کو ماننے والے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، میں انہاں کو رہی نہیں ہے، اب کیا کروں؟ انہاں نالوں بھی چنگا کہ میں بت پرستاں دے نال ہی رل جاواں، میں بت پرستوں کے ہاں چلی جاؤں۔ اس کے من میں ایک دفعہ بھی شاید یہ بات نہیں آئی اور نہ اس نے ایسا سوچا۔ مجھے بڑا افسوس ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہاجرہ سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہمیں اپنے زندہ خدا کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں، اس کی بیوی سارائی کا سخت سلوک، عورت ذات ہے، حاملہ حالت میں ہے، گھر سے بھاگ گئی ہے، بیابان میں جانوروں انسانوں کا خوف ہے، لیکن ایمان متزلزل نہیں ہوئی، بتوں کی طرف نہیں چلی گئی۔ ایسے کیوں ہے؟ خدا نخواستہ ہماری کوئی بیٹی یا ہمارے بیٹے کوئی غلط کام کر لے غیر اقوام میں تو بڑی تڑی کی ہوندی ہے جی پادری صاحب نے ساڈا نکاح نہ کیتا تو ہاں غیر قوم کو کرا لیں، تہاڈا تو ایمان ایک سیکنڈ بدل جانا۔ یہ زندگی میں حالت ہے ہمارے ایمان کی۔ اپنے خاندانوں میں یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اس ایمان کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے جس کی ابرام نے اپنی لونڈی کو تعلیم دی تھی کہ ایمان میں قائم کیسے رہنا ہے ہر طرح کے دکھوں میں۔ یہ تھے جناب منٹ نہیں لگتا تو تڑیاں لگتی ہیں، یا نہ بھی تڑی ہوئے تو خوف دے مارے ان جی ایڈا تو خوف سی تو پہلے یہ کام کیوں کر دے، غیر مذہب قبول کر لینا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اس نے اپنی امید سچے اور زندہ خدا سے وابستہ رکھی، اپنا ایمان سچے زندہ اور دعاؤں کے سننے والے خدا پر رکھا کہ وہی اس کی کوکھ میں اس کے بچے کی بھی اور اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب فرشتے نے اسے بتایا کہ وہ جس بچے کو جنم دے گی وہ بیٹا ہوگا، اور خاص طور سے اس کو ایک نام بھی دے دیا گیا پیدائش سے پہلے کہ اس کا نام اسماعیل۔ اسماعیل کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خدا سنتا۔ اسی لیے اسے کہا گیا تھا کہ خدا نے تیرا دکھ سن لیا۔ اسماعیل کے معنی ہی خدا سنتا ہے کہ خداوند نے ہاجرہ کا دکھ سنا اور اس نے نہ صرف دکھ سہا بلکہ اپنی بیوی سارائی کے ہاتھ سے سختی بھی برداشت کی، اور بیابان میں تنہا ہونے کے باوجود بھی اپنے ایمان سے ڈاواڈول نہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اپنے دکھوں تکلیفوں میں زندہ خدا کو پکاریں، زندہ خدا پر بھروسہ کریں تو وہ یقیناً سنتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہاجرہ نے فرشتے کی ہدایت پر آسانی سے رضامندی کا اظہار کر دیا، کوئی دلائل نہیں دیے، اور سارائی کے پاس، اپنی بیوی کے پاس واپس جا کر اپنے آپ کو اس کے قبضے میں کر دیا، اس کے سپرد کر دیا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہاجرہ نے کس قدر فرما برداری کا اظہار کیا، خداوند کی آواز کس طرح سے اس نے سنی اور اس پر عمل کیا، خدا کے وعدے پر بھروسہ کیا واپس جانے کے سبب سے، اور اس نے ان
الفاظ سے اس بات کی تصدیق کی جو یہاں 13ویں آیت میں لکھے ہوئے ہیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطا روئے نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، تو سننے والا، کیونکہ اس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ بیابان میں بھی اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور واضح طور سے ہاجرہ نے تسلیم کیا کہ خداوند کا فرشتہ ذاتی طور پر اس کے لیے سچے اور زندہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ میں نے پچھلے اتوار بھی کہا تھا کہ یہ محض فرشتہ نہیں تھا۔ جب اسے خداوند کا فرشتہ کہا گیا تو ہاجرہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے لیے یہ فرشتہ جو ہے سچے اور زندہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ عزیزو، ہاجرہ کے ایمان کی جڑیں کسی پر اسرار جس کا پتہ نہ ہو یا تصوراتی مذہبی تجربے یا خیال میں نہیں تھیں جو صرف تصور تھا، بلکہ اس کا شخصی خدا ہی عبادت اور پرستش کا حقدار تھا۔ آج اپنے آپ میں جانچیے، پرکھیے، کیا ہمارا شخصی خدا، اسی لیے جب بھی ہم کہتے ہیں کلام مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا۔ خدا ہمارا شخصی خدا ہے جو عبادت اور پرستش کا حقدار۔ اسی لیے 13ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطا روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر، وہ اس کا شخصی خدا ہے، اس کا شخصی تعلق ہے اس کے ساتھ۔ نادیدنی، نادیدنی کا مطلب ہوتا ہے جس کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ نادیدنی قدوس خدا کو کوئی مخلوق دیکھ نہیں سکتی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کی کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نادیدنی خدا کو کوئی مخلوق دیکھ نہیں سکتی اور نہ ہی اس تک آسانی سے رسائی پا سکتی، تاہم اس قدوس، مہربان اور شفیق خدا نے اپنے آپ کو اس پیغام رساں فرشتے کی صورت میں ظاہر کیا۔ اور انجیل مقدس کا بڑا خوبصورت اور حیرت انگیز تجربہ، ایک عام سی عورت جو حقیر ہے، ستائی ہوئی ہے، مصری لونڈی ہے، اس نے اپنے دکھوں میں بھی اس بات کی جھلک دیکھی کہ انجیل، جس کا مطلب خوشخبری ہے، ابھی تک لوگاس کی صورت میں، کلام کی صورت میں مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور زندہ کلام جس نے نجات دہندہ یعنی وعدہ کیے ہوئے مسیح کی صورت میں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا، جس کے بارے ابراہیم کی لائن نسل میں سے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ وعدہ کب پورا ہوا؟ جب ہم یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں اور 16ویں سے 18ویں آیت دیکھتے ہیں تو یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا، لوگوس کلام، زندہ کلام، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے
इकलौते का जलाल, वरना तो कोई खुदा को देख ही नहीं सकता, कुद्दूस खुदा को। और फिर 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। फिर लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। आज देख लीजिए, सोच लीजिए कि क्या हमारा ईमान नादीदनी मगर जलाली, कुद्दूस, दुआ के सुनने वाले, हमारी हिफाजत करने वाले खुदा पर है, या उन देवताओं पर भरोसा किए हुए हो जो ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना बोलते हैं। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे और जिंदा खुदा पर गैर मुतज़लज़ल ईमान रखने का फजल बख्शे। आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे हुजूर हाजिर हैं, तेरे पाक कलाम के लिए जो तेरे नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचा। बख्श दे कि खुदावंद हमारा गैर मुतज़लज़ल ईमान तुझी खुदाए वाहिद पर हो, हमारा ईमान किसी सूरत भी डावाडोल ना हो, कसरत और दलेरी के साथ तुझ पर ईमान रखें, तेरे भेदों को जाने, तेरे मंसूबों के ताबे रहें कि जो कुछ तू हमारी ज़िंदगियों से चाहता है वही कुछ अमल में आए। बख्श दे कि हम अपनी मर्ज़ी और अपनी ज़िंदगी तेरी पाक मर्ज़ी के ताबे कर दें। इस पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक अता कर। जब तेरे कलाम की आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचे तो खुदावंद हमारे दिलों में उतरे, हम अपने दिलों में उसे नक्श करके उस पर अमल करने वाले बने। इबादत के बकिया हिस्से में हमारी रहनुमाई फरमा। बख्श दे कि इस कलाम के वसीले हमारी ज़िंदगी में बहुत सफा था। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।